جب حضرت سعد بن معاذ کی وفات ہوئی تو فرماتے ہیں کہ اہتز لہ عرش الرحمن. حضرت سعد بن معاذ کی وفات پر اللہ تعالی کا عرش زلزلے میں آ گیا، ہلنے لگا. آپ فرماتے ہیں لمنادیل سعد بن معاذ خیر من هذا حریر کے تھان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے. لوگ تعجب کرتے تھے اس کی عمدگی سے. تو آپ فرماتے ہیں کہ سعد بن معاذ کو جو منجیل، رومال، تھوک اور پسینہ پوچھنے کے لیے دیا گیا ہے جنت میں، وہ اس کپڑے سے انسانوں سے زیادہ تر بہتر ہے جس کو تم تعجب کی نظر سے دیکھو. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی تاریخ اور منقبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے. عن قریب اس کی تفصیل آئے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سردار ہیں قبیلہ اوس کی من انصار، اور امیہ مکے کا رہنے والا ہے، وہ بھی بنی جمح کا سردار ہے. جن دونوں سے ایام جاہلیت میں آپس میں تعارف تھا، دونوں میں مواخات تھی، ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت اور اختلاط رکھتے تھے. اس قدر اختلاط تھا کہ جب کبھی مکہ معظمہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جانا ہوتا تھا، کسی وجہ سے ہو، حج کے لیے، عمرے کے لیے یا اور کسی کام کے لیے، تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ امیہ کے گھر میں ٹھہرتے تھے. اور جب امیہ کو مدینے آنے کی نوبت آتی تھی، بسا اوقات تجارت کے واسطے شام کو جانا ہوتا تھا تو مدینہ راستے میں پڑتا تھا، تو امیہ آ کر کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرتا تھا. تو دونوں میں بہت زیادہ تر اختلاف تھا. جس زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں چلے گئے، اور اسی وقت سے دشمنی اہل مکہ کی مدینے والوں سے ظاہر ہوئی ہے، کیونکہ مکے والوں کے مجرم تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر. ان کے مجرم کو اپنے گھر ٹھکانہ دینا مدینے والوں کا یہ اعلان ہے عداوت کا. تو آمد و رفت آپس میں اہل مکہ کی مدینے والوں سے بند ہو گئی. ان کے مجرم کو جگہ دی ہے مدینے والوں، تو عام طور سے آمد و رفت بند ہو گئی. مگر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سردار ہیں، یہ گئے مدینہ منورہ مکہ معظمہ میں عمرے کے ارادے سے. جا کر کے امیہ کے یہاں مصر سابق اترے اس کے گھر میں، اور امیہ سے کہا کہ کوئی
تنہائی کا وقت تجویز کرو تو میں اس کے اندر جا کر کے طواف کعبہ عمرے کے لیے کروں گا. اس کو ذکر کرتے ہیں. جہاں کہا انه قال كان صديقا لأمية بن خلف وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة. آپ کی ہجرت کرنے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرے کا احرام باندھ کر کے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور امیہ کے مکان پر ٹھہرے. فقال لأمية انظر في ساحة خلوة لعلي أناتو انظر في ساحة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. ایسا وقت مقرر کرو میرے لیے کہ جس کے اندر میں طواف خانے کعبہ کو کر سکوں. فخرج به قریبا من نصف النهار. گرم ملکوں میں دوپہر کا وقت نہایت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. اس وقت میں آفتاب گرم ہو جاتا ہے, ہوا گرم ہو جاتی ہے. مکہ معظمہ میں بھی یہی حالت ہے. تو جب دھوپ کی سختی ہو جاتی ہے, ہوا گرم ہو جاتی ہے, تو لوگ باہر نکلنا, پھرنا, چلنا, بیع و شراء کرنا, لقاء کرنا چھوڑ دیتے ہیں. استراحت کرتے ہیں دوپہر کے وقت میں اپنے اپنے گھروں میں. تو اس واسطے راستہ بالکل خالی ہوتا ہے, سڑکیں خالی ہوتی ہیں. تو ایسے ہی وقت کو حضرت سعد بن معاذ کے لیے امیہ نے تجویز کیا. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما ابو جهل. تو اتفاق سے باوجود کہ سڑکیں خالی تھی, اتفاق سے ابو جہل اس وقت نکلا ہوا کہیں سے جا رہا تھا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اور امیہ کو دیکھا تو اب وہ کیسا ہے. فلقيهما ابو جهل فقال يا ابا صفوان من هذا معك. ابو صفوان کنیت ہے امیہ کی. ابو صفوان سے امیہ سے کہتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کون شخص ہے. فقال هذا سعد. فقال له ابو جهل اراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصوبات. اس نے حضرت سعد کو کہا کہ تم مکے میں امن کی حالت میں چل رہے ہو, پھر رہے ہو, معمول پھر رہے ہو, حالانکہ تم نے اہل مکہ کے دشمنوں کو سواد جمع صحابی کی, جیسے قضات جمع قاضی کیا. صحابی عرف میں کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ کر کے نیا دین اختیار کیا, ان کو صوبات کہتے ہیں.
تو مسلمانوں کو صحابی کہا جاتا تھا، اسی بنا پر کہ انہوں نے اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا، نیا دین اختیار کرنے والے کو صحابی کہا جاتا ہے۔ عرب میں ایک زمانے میں ایک طائفہ حادث ہوا تھا جو کہ ستاروں کی عبادت کرتا تھا،